السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیتی ایک ہندو لڑکی تھی جس کی ماں طوائف تھی۔ گیتی جب جوان ہوئی تو ماں نے اسے بھی کوٹھے پر بٹھا دیا۔ گیتی کے پاس روزانہ ایک داڑھی والا گاہک آتا اور رات گزار کر چلا جاتا۔ ایک دن اچانک گیتی مر گئی۔ اس کی میت کو آگ لگائی گئی لیکن آگ اثر نہیں کر رہی تھی۔ جب تحقیق کی تو یہ انوکھا انکشاف ہوا کہ آج صبح سے ہی کوٹھے کا ماحول بہت سوگوار تھا، کیونکہ آج کوٹھے کی ایک مشہور طوائف گیتی آرا کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے انتقال نے کوٹھے کے ماحول کو سوگوار کر رکھا تھا۔ ہر طوائف کی آنکھ میں آنسو تھے، کیونکہ گیتی بہت اچھی ملنسار اور ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ وہ جہاں پر ہر ایک کے کام آنے والی تھی، بہت پیاری لڑکی تھی جس کا ہر کوئی دیوانہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کی اچانک موت نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی دکھی تھا اور ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اتنی دیر میں گیتی کے میت کو لے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ گیتی کی چتا کو اٹھا کر شمشان گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور اس کی ماں پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتی آ رہی تھی۔ کوٹھے کی دوسری لڑکیاں بھی ساتھ ہی شامل تھیں۔ سب نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو سوگواریت کی نشانی کو ظاہر کرتا تھا۔ گیتی چونکہ ہندو لڑکی تھی، اسی وجہ سے اس کی چتا کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ شمشان گھاٹ پہنچ کر گیتی کی چتا کو ایک جگہ پر رکھا گیا اور اس کے اوپر پیٹرول کو چھڑک کر جیسے ہی آگ لگانے کی کوشش کی گئی تو گیتی کے جسم کو وہ آگ نہیں لگی۔ کافی دیر تک آگ لگانے کی کوشش کرتے رہے لیکن گیتی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہاں پر موجود ہر کوئی حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، گیتی کی چتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی ہے۔ وہاں پر موجود پنڈت نے بھی کہہ دیا کہ یقیناً یہ لڑکی بہت گنہگار تھی، تبھی بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا اور اس کو مکتی نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی، یہ یوں ہی بھٹکتی رہے گی۔ پنڈت تو یہ کہہ کر توبہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ گیتی کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ اس کی بیٹی پر کیسا عذاب آ گیا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھگوان بھی قبول نہیں کر رہا تھا، اور مرنے کے بعد اس کی آتما اسی طرح بھٹکتی رہے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ گیتی کی چتا کے ساتھ کیا کرے۔ وہاں پر موجود کچھ لوگ جو چتا میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے وہ بھی جا چکے تھے، جبکہ صرف کوٹھے کی طوائفیں ہی اب وہاں پر موجود تھیں جو گیتی کی ماں کے غم میں شریک تھی۔ اپنی جگہ پر ہر طوائف پریشان تھی کہ آخر اب کیا کیا جائے، کس طرح گیتی آرا کی چتا کو آگ لگائی جائے اور کس طرح اسے مکتی دلائی جائے۔ ہر کوئی یہی سوچ میں غرق تھا۔ تبھی اچانک ایک طوائف کہنے لگی کہ ہمیں کسی سے اس بارے میں معلوم کرنا چاہیے، آخر گیتی آرا کی میت آگ کیوں نہیں پکڑ رہی۔ اسی اثنا میں دوسری طوائف بولی، تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں اس بارے میں ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ گیتی تو بہت اچھی تھی، تو پھر بھگوان اسے کیوں قبول نہیں کر رہا، آخر اس کی آتما کو کیوں نہیں شانتی مل رہی۔ ہمیں اس بارے میں ضرور معلومات حاصل کرنا ہوگی، ورنہ ہم یوں گیتی کو کب تک اسی طرح رکھ سکتے ہیں۔ طوائفوں نے پریشانی سے ایک دوسرے سے کہا تو گیتی کی ماں، جو پہلے ہی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، کہنے لگی، تم لوگ جاؤ، جا کر کسی سے معلوم کرو۔ میں اپنی بچی کو اس طرح یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ جب تک اس کی آخری رسومات کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک میں یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ گیتی کی ماں نے صاف صاف انداز میں منع کر دیا۔ تبھی وہ طوائفیں وہاں سے چلی گئیں، جبکہ دو طوائفیں گیتی کی ماں کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور اس وقت کا انتظار کرنے لگیں جب طوائفوں کی طرف سے کوئی خبر آئے اور گیتی کی آخری رسومات ادا کی جا سکیں۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور ابھی تک کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو یہاں پر شدید پریشانی پھیل چکی تھی
اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ کیا میت کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے یا پھر اسے واپس کوٹھے پر لے جایا جائے؟ لیکن واپس کوٹھے پر بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ایک بار میت شمشان گھاٹ پہنچ چکی تھی اور اب صرف اسے جلایا ہی جا سکتا تھا، لیکن گیتی کا جسم تو آگ قبول نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے اوپر تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ایک طوائف بھاگی چلی آئی۔ پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان وہ بولی، میں جان چکی ہوں کہ گیتی کے اوپر آگ کیوں نہیں اثر کر رہی۔ گیتی کا ایسا کون سا راز ہے جس کی بدولت اس کی آخری رسومات ادا نہیں کی جا رہی ہیں؟ اس طوائف نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان جب یہ کہا تو وہاں موجود گیتی کی ماں اور دونوں طوائفیں چونک پڑی اور کہنے لگی، جلدی بتاؤ کیا راز ہے، کیا بات ہے جس کی بدولت گیتی کا جسم آگ قبول نہیں کر رہا، کیونکہ اب بہت وقت ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس کی آخری رسومات ادا کر کے واپس بھی تو جانا ہے۔ تبھی اس طوائف نے جو انکشاف کیا اسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گیتی آرا کا تعلق بنارس کے ایک مشہور کوٹھے سے تھا، جہاں پر دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں۔ شام ہوتے ہی کوٹھے کی شمعیں جلا دی جاتی تھیں اور وہاں پر ناچ گانا شروع ہو جاتا اور مردوں کو لبھانے کے علاوہ ان کو رجھانے کا کام بھی کیا جاتا تھا۔ گیتی کی ماں ایک مشہور طوائف تھی اور گیتی نے بھی کوٹھے پر ہی آنکھ کھولی تھی، لیکن ہوش سنبھالتے ہی جب اس نے اپنے ارد گرد یہ ماحول دیکھا تو اسے یہ ماحول اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے اکثر الجھ پڑتی اور کہنے لگتی، اماں ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ ہمیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ مرد یہاں پر صرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، انہیں وقتی سہاروں کی تلاش ہوتی ہے اور وہ یہاں پر آ کر صرف وقتی طور پر ہمیں اپناتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ کوئی ہمیں مستقل طور پر نہیں اپناتا، ہمیں محبت نہیں دیتا، جبکہ یہاں پر آنے والے مردوں کے پاس ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے سوائے محبت اور خلوص کے۔ جبکہ اس کی ماں ایسی باتیں سن کر ایک قہقہا لگا کر ہنس دیتی اور کہنے لگتی، میری بچی ابھی تو چھوٹی ہے، اس لیے ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی، یہاں پر یہی سب چلتا ہے، تو بھی کسی کی محبت کی ہی نشانی ہے، ورنہ میں نے تو آج تک کسی سے دل لگایا ہی نہیں، اس لیے بھول جا کہ تو کہیں اور جا کے عزت کی زندگی گزار سکتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے یہی کوٹھا ہی ہے اور یہاں سے ہی ہمیں رزق کمانا ہے، یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری اصلیت ہے، اور تو جتنی جلدی اس بات کو سمجھ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی، بچپن سے ہی اسے رقص کی تربیت دی جانے لگی، مردوں کو لبھانے اور رجھانے کے نت نئے طریقے سکھائے جانے لگے۔ گیتی آرا بے دلی سے ہی یہ سب کچھ سیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ یہاں پر رہ کر بھی اس ماحول کا حصہ نہیں لگتی تھی، ہمیشہ کھوئی کھوئی سی کسی اور ہی دنیا میں مگن لگتی تھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ گیتی آرا یہاں پر ہر طوائف کے ساتھ بہت اچھے انداز میں رہتی تھی، ان کے ساتھ دوستی رکھتی اور ان کے کام آتی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر سب طوائفیں گیتی کو بہت پسند کرتی تھیں۔ ویسے بھی گیتی کی ماں یہاں پر سب سے پرانی طوائف تھی اور اس کا کافی ہولڈ تھا، اسی لیے سب گیتی کی ماں سے ڈرتے بھی تھے، لیکن گیتی کے دوستانہ رویے کی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے۔ گیتی جیسے ہی 16 برس کی ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی نت اتروائی کا حکم دے دیا اور اب اسی کے سلسلے میں تیاریاں کی جانے لگی تھی۔ یہ سن کر گیتی بہت پریشان تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے وہ مجبور تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کوٹھے کے باہر بھی اس کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ کوٹھے کی ایک طوائف ہونے کی حیثیت سے اسے باہر معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں دی جائے گی، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ عزت کی جس زندگی کی وہ خواہش مند ہے، اسے وہ زندگی بھی
کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن گیتی یہاں پر طوائفوں والا کام بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مردوں کا دل لبھانے کے لیے نہیں بنی تھی، بلکہ وہ ایک عزت دار زندگی چاہتی تھی، چاہے وہ اس کوٹھے پر ہی مل جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی ماں کے سامنے بہت احتجاج کیا اور انہیں اس کام سے باز رہنے کا کہا اور کہنے لگی، اماں، مجھے یہ نت اتروائی نہیں کروانی ہے۔ میں عام طوائفوں کے جیسی اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ بے شک میں کوٹھے پر رہوں، لیکن میں یہ طوائفوں والا کام نہیں کروں گی۔ آپ ابھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن اس کی ماں کہنے لگی، اتنے سال تجھے پال پوس کے جوان کیا ہے، رقص کی تربیت دی، طوائفوں کے ناز و انداز سکھائے، اور اب تو کہتی ہے کہ تجھے تیرے حال پر چھوڑ دوں۔ آخر جو کچھ میں نے تیرے اوپر خرچ کیا ہے اس کی پائی پائی وصول کروں گی۔ طوائف کے گھر بیٹی پیدا ہو تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، تو میں اپنے بڑھاپے کو کیوں نہ سنواروں؟ تو میرے آرام کی راہ میں رکاوٹ مت بن اور چپ چاپ کام سے لگ جاؤ، ورنہ مجھے کئی طریقے آتے ہیں اپنی بات منوانے کے۔ گیتی کی ماں نے جیسے ماتھے پر آنکھیں رکھ لیں اور اسے دھمکی دے ڈالی۔ گیتی جانتی تھی کہ اس کی ماں صرف دھمکی نہیں دے رہی ہے، بلکہ وہ اس پر عمل کرنے کا بھی پورا ارادہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گیتی اب بہت پریشان رہنے لگی، اور آج جب اس کی نظر اتروائی تھی تو شام سے ہی اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا، لیکن اس کی ماں کو اس کے اوپر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا، اور انہوں نے گیتی کو سر سے لے کر پیر تک دلہن کی طرح سجا دیا۔ گیتی اس وقت گھیر دار فراق میں ملبوس، قیمتی زیورات پہنے ہوئے، تیز میک اپ کے ساتھ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور اس وقت جو کوئی بھی اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں گیتی کے حسن کے باعث خیرہ ہوئے جا رہی تھی۔ گیتی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوٹھے کی ہر طوائف نے اس کی تعریف کی تھی۔ محفل کا وقت ہو چکا تھا اور شہر کے کافی امیر اور رئیس لوگ محفل میں شامل ہو چکے تھے۔ گیتی کی رونمائی کا آغاز ہو گیا تھا اور باقاعدہ رقص کی محفل شروع ہو چکی تھی۔ بہت سارے دیوانے بے خود ہوئے جا رہے تھے۔ گیتی کے اوپر بے تحاشا پیسہ لوٹایا جا چکا تھا، تو جیسے ہی رقص ختم ہوا ساری شمعیں گل کر دی گئیں۔ گیتی محفل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن اپنے پیچھے بہت سے بے قرار دیوانے چھوڑ گئی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس کا کوئی گاہک اس کے کمرے میں چلا آئے گا جو اس کے سب سے زیادہ دام لگائے گا، وہی آج رات کے لیے اس کا خریدار بن جائے گا۔ گیتی کی آنکھ میں آنسو ٹھہر گیا۔ تبھی کچھ دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا، اور جیسے ہی ایک آدمی اندر داخل ہوا تو گیتی نے فوراً آنکھیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ وہ آدمی ایک لمبی سی داڑھی والا، سر پر سفید ٹوپی جمائے، سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ گیتی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کسی بھی ایسے آدمی کی امید نہیں کر رہی تھی جو دیکھنے میں اتنا مذہبی ہو لیکن اندر سے اتنا گھٹیا ہو کہ کوٹھے کی طوائف کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کر دے۔ تبھی گیتی نے اسے کہا، کمال ہے مولوی صاحب، بظاہر تو آپ بہت دیندار لگتے ہیں، لیکن شوق تو آپ کے بہت بڑے بڑے ہیں۔ گیتی نے جیسے اس پر طنز کیا ہو، تبھی وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، دراصل میرے شوق کو چھوڑیے، میں تو آپ کے شوق کی خاطر یہاں پر آیا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر گیتی کہنے لگی، میرا شوق؟ میرا خیر سے ایسا کون سا شوق ہے جو آپ کے علم میں ہے؟ لیکن مجھے نہیں پتا۔ گیتی نے لاپرواہی کی ایکٹنگ کی۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کوٹھے کی زندگی سے خوش نہیں ہیں، نہ تو آج آپ اپنی نت اتروائی چاہتی تھی اور نہ ہی جو محفل سجانا چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں کی خاطر مجبور ہو کر آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تبھی میں یہاں پر چلا آیا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ دل سے کیا چاہتی ہیں۔ اس آدمی کی باتیں گیتی کو الجھا رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ صاف صاف کہیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
تو وہ آدمی کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر بھلائی کی ترغیب ہے، بے شک آپ ہندو ہیں، لیکن آپ کو اپنے اچھے برے کی خوب پہچان ہے۔ آپ اس کوٹھے پر رہنا تو پسند کر لیں گی، لیکن کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گی کہ آپ یہ چاہیں گی کہ میں آپ کی اس سلسلے میں مدد کروں اور آپ کے اندر کی بھلائی کو ایک نیا راستہ دوں۔ اس شخص کی باتیں اندھیرے میں روشنی جیسی معلوم ہو رہی تھی اور گیتی بے ساختہ اس روشنی کی سمت چل پڑی۔ وہ شخص روز اس کا خریدار بن کر آتا اور ساری رات اس کے ساتھ گزار کر چلا جاتا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ گیتی اور اس شخص کے درمیان کیسا تعلق بن چکا ہے۔ گیتی روز اس کا انتظار کرتی اور پھر جب وہ شخص آتا تو خوش ہو جاتی اور صبح کے وقت وہ وہاں سے چلا جاتا۔ گیتی کی ماں اس حوالے سے خوش تھی کہ وہ کام سے لگ چکی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ درِ پردہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے اور آخر یہ کیسا راز ہے کہ وہی شخص روز گیتی کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کرتا ہے اور گیتی بھی اس کے آنے پر جیسے کھل سی جاتی ہے۔ اسی طرح کئی مہینے چلتا رہا۔ گیتی نے کسی اور کو گاہک کے روپ میں قبول ہی نہیں کیا تھا۔ صرف وہی گاہک آتا اور گیتی کے ساتھ رات گزار کر چلا جاتا۔ حالانکہ ایک دن گیتی کی ماں نے اسے سمجھایا بھی کہ اگر تم یوں ہی ایک ہی شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرو گی تو تم نہ تو طوائفوں کی زندگی گزار سکو گی اور نہ ہی تمہیں شہرت ملے گی۔ جبکہ اپنی ماں کی بات سن کر گیتی کہنے لگتی، اماں آپ چاہتی تھی نا کہ میں کام سے لگ جاؤں، اب لگ تو گئی ہوں، اب آپ خوش ہوں، اب میرا ایک گاہک آیا ہے یا 10، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے صرف یہی بندہ چاہیے جو روز یہاں پر آتا ہے، اور جب تک میرا من نہیں بھرے گا میں تب تک اسے ہی یہاں آنے کی اجازت دوں گی۔ گیتی کے انداز میں بغاوت کی بو نظر آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک سرکشی تھی۔ گیتی کی ماں خاموش ہو گئی کیونکہ گیتی نے اس کی بات کی لاج رکھ لی تھی اور اب اسے بھی گیتی کی بات ماننا پڑنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ داڑھی والا گاہک روز آتا اور ایک مخصوص وقت گیتی کے ساتھ گزار کر صبح واپس چلا جاتا۔ کوٹھی میں بھی سب اس معمول کے عادی ہو چکے تھے۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، لیکن ایک دن اچانک نہ جانے کیا ہوا، گیتی کو موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دوا کھانے کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھلی اور وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ کوٹھے پر تو جیسے یہ خبر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ گیتی آرا کے ساتھ ان کا مستقبل جڑا ہوا تھا اور گیتی کے اچانک انتقال نے کوٹھے کو جیسے یتیم کر دیا تھا۔ اس وقت وہاں پر موجود ہر طوائف سوگوار تھی، کوئی بھی گیتی کی موت کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جوان لڑکی یوں اچانک اس دنیا سے گزر جائے گی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر دکھی تھا، اشکبار تھا۔ گیتی کی اچانک موت کا کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گیتی کی ماں کی حالت نیم دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ تبھی گیتی کو جب شمشان گھاٹ میں لے جانے کا وقت ہوا اور وہاں پر اس کی چتا کو آگ لگانے کے لیے جب پیٹرول ڈالا گیا اور آگ لگائی گئی تو گیتی کی چتا نے آگ ہی نہیں پکڑی۔ یہ بات سب کے لیے ایک معمہ بن گئی اور گیتی کے اس راز کے بارے میں جاننے کے لیے جب طوائفیں واپس کوٹھے پر گئیں تو واپس آ کر ایک طوائف نے انکشاف کیا کہ گیتی تو مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ داڑھی والا شخص جو اس کے پاس روز آتا تھا وہ گیتی کو روزانہ قرآن کی تعلیم دیتا تھا، نماز کی تعلیم دیتا تھا اور اسی کے پاس گیتی نے اسلام قبول کیا اور وہ روز اس کو قرآن پاک سکھاتا تھا۔ گیتی نے اسی کے پاس ہی قرآن پاک کا ایک سپارہ بھی حفظ کر لیا تھا، جس کے بدولت اب اس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ تھا۔ تبھی اس کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ ہندو نہیں رہی، مسلمان ہو چکی تھی۔ گیتی کی ماں کے لیے یہ خبر ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی نے اس کی آنکھوں میں اس طرح دھول چھونکی ہے۔ تبھی گیتی کی ماں اس طوائف کے گلے پڑ گئی اور اس کو مارنے پیٹنے لگی اور کہنے لگی،
میری بیٹی مر گئی ہے تو تم اس کے اوپر اس طرح بہتان باندھ رہی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہندو ہے اور ہندو ہی رہے گی، وہ میری بیٹی تھی، وہ مسلمان کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر طوائفوں کے کوٹھے پر ایک مسلمان آتا بھی تو وہ بھلا ایک طوائف کو کیوں مسلمان کرے گا؟ جبکہ وہ طوائف کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے، میں نے یہاں سے جا کر کافی لوگوں سے اس بارے میں معلوم کیا تھا کہ آخر گیتی کے اوپر آگ اثر کیوں نہیں کر رہی، لیکن کسی کے پاس بھی اس کا کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ تبھی مجھے اس داڑھی والے گاہک کا خیال آیا اور میں نے سوچا ایک بار اس سے بھی رابطہ کر کے پوچھتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہو سکتا ہے اسے کچھ پتا ہو۔ اور اسی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ روز رات کو صرف گیتی کو پڑھانے کے لیے وہاں جاتا تھا اور اسے قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے گیتی کے ساتھ ہر رات گزارتا تھا۔ گیتی نے ایک رات بھی طوائف والا کام نہیں کیا ہے، اس نے آج تک کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا ہے۔ وہ داڑھی والا گاہک بھی اسے پڑھا کر واپس چلا جاتا تھا اور اسی نے ہی اسے مسلمان کیا تھا، جس کی بدولت اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی تھی۔ قاری صاحب نے ہی ہمیں کہا ہے کہ گیتی کو جلانے کی بجائے اس کے دفنانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اسے مسلمانوں کے طور طریقوں کے مطابق ہی دفنانا پڑے گا۔ اس طوائف کی بات سن کر گیتی آرا کی ماں ایسے زمین پر گر گئی جیسے کچھ بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور روتے ہوئے اس نے شکوہ کناں نظروں سے گیتی کی مسجد کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، گیتی، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آخر تو کیوں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتی رہی؟ میرے پیار محبت میں کس بات کی کمی رہ گئی تھی کہ تو نے یوں اپنی زندگی کو برباد کر دیا؟ کیوں تو نے اپنے لیے ایک گڑھا کھود لیا؟ تو ہندو تھی، تجھے ہندو ہی مرنا تھا، آخر تو نے کیوں مسلمان ہو کر اپنے لیے اذیت اٹھا لی؟ گیتی کی ماں کا تعلق ہندوؤں کی اس نسل سے تھا جہاں پر مسلمانوں کو ہمیشہ غلط ہی سمجھا جاتا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ مسلمان ہونا کوئی بہت بڑی اور بری بات ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو طوائف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوٹھے تک مسلمانوں کو رسائی دے دی تھی، ورنہ تو مسلمانوں کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی۔ گیتی کی ماں اس سے لعنت ملامت کرتی رہے۔ اسی اثنا میں قاری صاحب بھی شمشان گھاٹ پہنچ چکے تھے اور گیتی کی ماں کو سمجھانے لگے۔ گیتی نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کیا ہے، اس لیے اب آپ اس کی آخری رسومات میں رکاوٹ مت بنے اور مجھے اس کی آخری آرام گاہ تک اسے پہنچانے دیں۔ قاری صاحب کی بات سن کر گیتی کی ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ گیتی اس دنیا سے ویسے ہی گزر چکی ہے۔ تبھی اس نے قاری صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ گیتی کو دفنا دیں۔ قاری صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں اسی شان و شوکت سے دفن کیا جس طریقے سے مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن گیتی کی ماں کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی بیٹی ہندوؤں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور مسلمانوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ گیتی کے مرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت باتیں کی۔ کوئی کہتا گیتی نے بھگوان کی نافرمانی کی تھی، اس لیے آگ اسے چھو نہیں رہی تھی، تو کوئی کہتا کہ گیتی نے مسلمان ہونے کی غلطی کر لی، اسی وجہ سے بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی اس بات کی طرف نہیں آتا تھا کہ گیتی چونکہ مسلمان ہو چکی تھی اس لیے اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی تھی، وہ مسلمان ہونے کے ناطے دفن ہونے کا حق رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جلایا نہیں جا سکا۔ گیتی کی ماں اب گیتی کی زندگی کی روشنی میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے لگی۔ اس نے بھی اب مسلمانوں کے بارے میں مطالعہ کرنا پڑھنا شروع کر دیا۔ طوائفوں والا کام تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ بیٹی کے مرنے کے بعد اس کی جسمانی حالت بھی کافی متاثر ہوئی تھی اور ذہنی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب چل رہی تھی۔ لیکن اب کچھ عرصہ یوں ہی گزر چکا تھا
اور وہ پہلے سے کافی سنبھل چکی تھی۔ اب اس نے بھی انہی قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور آپ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی۔ اس نے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی تھی اور اب ایک گمنام سے محلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے کر وہاں رہنے لگی تھی۔ وہاں پر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے تو سمجھ لیا تھا کہ اس کی فلاح کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی نے آخر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اسے اب صحیح معنوں میں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی بے حد شکر گزار تھی جس نے جاتے جاتے ہدایت کی روشنی اپنی ماں کے ہاتھ میں بھی تھما دی تھی۔ گیتی کی ماں اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرتی اور اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ کے آگے روتی گر گڑاتی۔ ساری زندگی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی عورت اپنی اولاد کی وجہ سے آج خود مسلمان ہو گئی تھی، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا ہدایت ہوگی کہ اس کی اولاد اس کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بن چکی تھی۔ گیتی کی ماں کی زندگی اب بہت مطمئن انداز میں گزر رہی تھی اور وہ اس زندگی سے بہت خوش تھی اور اللہ تعالی سے اپنی گزشتہ زندگی کی معافی مانگتی، اس کے آگے روتی گڑ گڑاتی کہ وہ اسے ان گناہوں کی سزا مت دے جو اس نے لا علمی میں کیے تھے اور مسلمان ہونے سے پہلے اس سے سرزد ہوئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اتنا جبار و قہار ہے، اتنا ہی غفور رحیم ہے اور وہ اسے ضرور بخش دے گا اور اسے ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔